السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري ويسر لي امري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف، حمد، ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا بنانے والا، ہر مخلوق کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا اور ساری مخلوق کی حفاظت کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی تعریف کے لائق اور شکر کے لائق صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، انسان کو اللہ رب العزت کی معرفت کرانے کے لیے، دنیا اور آخرت میں فلاح اور کامیاب ہونے کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے جنہیں مبعوث کیا گیا، جنہیں پہنچایا گیا، جنہیں منتخب کیا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر، آپ کے صحابہ اکرام پر سلامتی اور رحمتیں اور برکتیں اللہ رب العزت کی نازل ہو۔ اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، آج سورہ نور کی آیت نمبر 12 سے انشاءاللہ تعالی کلاس رہے گی۔ پچھلی کلاس میں ہم نے دیکھا کہ یہ 10 آیتیں 11 سے 20 تک یہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شان میں، آپ کی براعت میں، آپ کی پاک دامنی کا اعلان خالق کائنات کی طرف سے نازل کیا گیا۔ آپ کا اعزاز اور اکرام ہمیں پتہ چلا کہ کس قدر ہے کہ کچھ منافقوں نے آپ کے اوپر الزام لگایا اور اللہ رب العزت نے آپ کی برات، آپ کی پاک دامنی کا اعلان اپنے کلام میں کیا، اپنے کلام کے ذریعے کیا، قرآن کا اسے حصہ بنایا، اور قیامت تک آنے والے لوگ اسے پڑھیں گے، اس کی تلاوت کریں گے اور اس سے اجر حاصل کریں گے، اور قیامت تک آنے والے امت مسلمہ کے لیے یہ ایک عبرت اور نصیحت ہوگی کہ ایک صالح معاشرہ کیسے ہوتا ہے۔ اور یہ الزام صرف ماں عائشہ پر ہی نہیں تھا، یہ الزام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر تھا، اور یہ الزام آپ کی شخصیت پر تھا، آپ کی جوزہ محترمہ پر تھا، اور یہ الزام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر تھا، اور یہ الزام مومنوں پر تھا، کیونکہ امہات المومنین مومنوں کی ماں پر الزام لگا تھا، گویا کہ سارے مومن کے اوپر یہ ایک ایسی ناپاک سازش تھی جو مسلمانوں کو آپس میں توڑ دینے کی سازش تھی، معاشرے میں امت محمدیہ میں بے حیائی پھیلانے کی ناپاک کوشش تھی، جسے اللہ سبحانہ وتعالی نے تہ و بالا کر دیا، جسے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے وحی کے ذریعے سے نیست و نابود کر دیا اور سچ کو سامنے لے آیا۔ اس کلاس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ سچائی کتنی بڑی چیز ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اسے ضرور دیر سویر اسے رونما کرتا ہے، اسے لوگوں کے سامنے لے کر کے آتا ہے۔ آج کی کلاس میں ہم یہ بھی غور کریں گے کہ وہ معاشرہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل کیا تھا، وہ معاشرہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وجود میں آیا تھا، وہ کتنا صاف ستھرا اور کتنا معزز معاشرہ تھا۔ چھوٹے موٹے کچھ چند گنتی کے لوگ نہیں تھے، یہ ایک باقاعدہ ریاست تھی، یہ ایک باقاعدہ گورنمنٹ تھی، یہ ایک باقاعدہ ایک نظام، ایک بہت بڑی امت مسلمہ کے اوپر ایک نظام تھا، اور وہ امت مسلمہ ساری کی ساری اس قدر
ابھی آپ آیتیں پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ کس قدر ان کی اصلاح ہوئی تھی. اور آج ہم اپنا محاسبہ کریں گے کہ ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے, ہمارے معاشرے کا کس قدر, اور ہمارے معاشرے کو کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. صالح معاشرہ یعنی سوسائٹی کو تشکیل دینے کی بہت ہی اہم اصول آج انشاءاللہ تعالی بیان کیے جائیں گے کہ صالح معاشرے کو کس طریقے سے تشکیل دیا جائے گا, کس طریقے سے ہم ایک صالح مومن مسلمان بن سکتے ہیں. اللہ رب العزت اسے ہمیں سمجھنے, اس پہ غور و فکر کرنے اور عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. 11 نمبر آیت سے دیکھتے ہیں, کیونکہ برات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزہ اور سارے مسلموں کی مومنوں کی ماں یعنی ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر منافقوں کی طرف سے ایک الزام لگایا گیا, ایک ناپاک ان کی اور کوشش تھی جسے اللہ رب العزت نے نشت و نابود کیا, ختم کیا. اور کس طریقے سے وہ الزام لگایا گیا تھا وہ پچھلی کلاس میں بیان کیا جا چکا ہے. آج ہم دیکھیں گے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی یعنی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی دفاع کی ممبر پر کھڑے ہو کر کے, اور آپ نے اعلان کیا کہ کون, اور قسم کھا کر کے کہا کہ میں اپنی بیوی یعنی ماں عائشہ کے اوپر کوئی بھی جو ہے برائی نہیں پاتا. اور اسی طریقے سے کئی صحابہ نے قسم کھا کر کے بیان فرمایا, خود آپ کی سوتنوں نے بھی قسم کھا کر کے بیان کیا کہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اندر یہ کوئی بھی کمی اور کوئی بھی کوتاہی نہیں ہے الحمدللہ. اور اس کے بعد خود خالق کائنات نے وحی کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ کی اس دفاع میں 10 آیتیں نازل فرمائی, اور ان 10 آیتوں کے ذریعے سے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی اصلاح کی گئی کہ ایک معاشرہ صالح معاشرہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ صرف اس زمانے کے ان لوگوں کے لیے نہیں تھا, یہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی جماعت, مسلمانوں کی سوسائٹی, مسلمانوں کے بیچ میں جو چیزیں ہیں ان کے لیے ہوگا. آپ دیکھتے ہیں آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سب سے پہلی آیت جو آپ کی شان میں نازل کی گئی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین جاؤوا بالافک, بے شک جو لوگ امہات المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر بہتان گڑ لائے ہیں. تو اللہ رب العزت نے اسے بہتان کہہ دیا کہ اس کے اندر کوئی سچائی نہیں, یہ جھوٹ ہے اور یہ الزام لگایا گیا ہے. اللہ رب العزت خود ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی اس انداز میں تعریف اور اس انداز میں آپ کی پاک دامنی کا اعلان فرمایا, اور پھر فرمایا عصبۃ منکم, وہ تمہیں میں سے ایک گروہ ہے جنہوں نے یہ الزام تراشی کی ہے, وہ تمہیں میں سے ایک گروہ ہے. کیونکہ دیکھیے مسلموں کے بیچ میں ہی منافق ہوا کرتے ہیں, منافق کے نام بھی مسلمانوں کے نام کی طرح ہوتے ہیں, وہ مسلمانوں میں شادی بیاہ کرتے ہیں, ان کی آئی ڈی مسلمان کی ہوتی ہے, وہ نماز روزہ حج زکات بھی کرتے ہیں, لیکن ان کے اعمال سے مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہے. ان کی سازش ہی ہوا کرتی ہے کہ مسلمان کو وہ نقصان پہنچائیں, اور اس کی 2 شکل ہوتی ہے. ایک تو پری پلان نقصان پہنچاتے ہیں, جیسے عبداللہ ابن ابی اس نے پری پلان کیا کرتا تھا, اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہم سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں پڑھائے ہیں کہ انہیں خود نہیں پتا کہ وہ منافق ہیں, انہیں وہ خود نہیں پتا کہ وہ جو عمل کر رہے ہیں وہ عمل کیسے ہیں. تو ایک وہ شخص بھی ہوتا ہے جو منافق ہے, یعنی اسے شک ہے. منافق وہ جسے شک ہے کہ پتہ نہیں مرنے کے بعد زندگی ہے نہیں, پتہ نہیں جنت ہے یا نہیں, پتہ نہیں یہ قرآن اللہ کا کلام ہے, شک, اسے یقین نہیں ہوتا. یقین کا ہی نام تو ایمان ہے. تو وہ تمہیں میں سے ایک گروہ ہے, اور اس میں وہ اچھا پھر اس کے آگے اللہ فرماتا ہے لا تحسبوہم شر لکم, تم اسے اپنے لیے شر مت محسوس کرو, برا مت محسوس کرو. اتنا بڑا حادثہ, لیکن اللہ رب العزت کہہ رہا ہے اسے برا مت محسوس کرو. تو اس سے یہ پتا چلا کہ کوئی حادثہ ہمارے لیے اگر ہو رہا ہے اور ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بہت مشکل ہے, بہت بڑی چیز ہو گئی, بہت غلط ہو گیا, لیکن اس ہر شر کے اندر کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو ہوتا ہے.
ہمارے خالق نے اسے طے کیا ہے، وہ اس نے ہمارے لیے تقدیر بنایا، اس نے ہمارے لیے اسے تقدیر کا حصہ بنایا ہے، معاشرہ کے لیے اس تقدیر کا حصہ بنایا، مومنوں کے لیے ایک تشویش کا اور ایک ٹینشن اور فکر کا سبب بنایا ہے۔ اس میں ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اور وہ کیا حکمت ہے؟ بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیا بہتر ہوا اس کے اندر کہ دنیا میں بھی ذکر عظیم سے آپ کو نوازا گیا، آپ کو، آپ کے صحابہ کو، معاشرہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو، سب کے لیے یہ ایک ذکر عظیم تھا، یعنی قرآن مقدس کے اندر تذکرہ کیا گیا اور صحابہ کرام کی شان بتائی گئی کہ انہوں نے کس طریقے سے دفاع کیا، کس طریقے سے اس غلط پروپیگنڈے کو وہیں پر کچل کر کے ختم کر دینے کی کوشش کی۔ ہمیں بہت سے معاشرتی معاملات پتہ چلے، اس حادثے سے، اس واقعے سے ہمیں بہت سارے معاشرتی معاملات پتہ چلے جو قیامت تک آنے والوں کے لیے ایک عبرت اور نصیحت ہو گئے۔ ایک مسلمان کیسا مسلمان ہوتا ہے، کیسا وہ جیتا ہے، کیسی اس کی سوچ ہوتی ہے، یہ سارے واقعات ہمیں پتہ چلے۔ اور سچائی ایک نہ ایک دن ضرور اپنے رنگ کو لے کر کے آتی ہے، یہ سچائی ایک نہ ایک دن ضرور سر چڑھ کر کے بولتی ہے، یہ بھی ہمیں پتہ چلا۔ تو بہرحال یہاں پہ اللہ نے بتایا بلکہ بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے لیے خیر ہے۔ تو واقعی یہ خیر ہے کہ دنیا میں بھی اس سے اتنی زیادہ عبرتیں اور نصیحتیں حاصل ہوئی، صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ، نبی کے گھرانے کا، اہل بیت کا مقام و مرتبہ پتہ چلا کہ اہل بیت کے اوپر بات کر دینا کوئی ایسی بات نہیں، آسمان سے وحی آنا شروع ہو گئی، اور آخرت میں یہ درجات کی بلندی کا سبب بن گیا، یہ درجات کی بلندی کا سبب بن گیا۔ اور جن کے اندر چھوٹی موٹی کجی تھی اور ایسی کجی کہ اللہ اکبر صرف سن کر کے بیان کر دیے تھے، جو آج ہم غور کریں تو یہ روزانہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم کوئی بات سنتے ہیں اور اس کو بیان کر دیتے ہیں ویسی کی ویسی۔ تو اس سے بھی برائی کہا گیا کہ تم سنی سنائی بات کسی کو بیان کر رہے ہو، تو ان لوگوں کے لیے اصلاح کی گئی۔ سے 3 صحابہ تھے جن سے یہ بات ہو گئی تھی کہ جو سنے تھے انہوں نے وہی کی وہی بیان کر دیے تھے، تو ان کے لیے اصلاح بھی تھی۔ اللہ آگے فرماتا ہے ان میں سے ہر شخص کے لیے اتنا گناہ ہے جو اس نے کمایا، جس نے جتنا کمایا ہے جتنا اس کے لیے اتنا گناہ ہے۔ کتنا کمایا؟ جیسے کسی نے سن کر کے چپ ہو گیا، چپ چاپ سن لیا، اس نے کچھ گناہ کا حصہ کما لیا۔ اس نے دفاع کیوں نہیں کیا؟ اس کا مسلمان بھائی تھا، اس کا جسم تھا۔ ایک مسلمان، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے جسم کی طرح ہوتا ہے کہ جسم کے کسی ایک کونے پر کوئی زخم ہوتا ہے تو پورا جسم حرارت سے متاثر ہو جاتا ہے، بخار سے متاثر ہو جاتا ہے، پورے جسم کو اس کا اثر پہنچتا ہے۔ تو ایک مومن کے اوپر بات ہو رہی تھی، یہ خاموش کیوں رہا؟ حصہ بن گیا یہ اس کا برائی کا۔ اور ایک وہ شخص جس نے سنا اور سن کر کے اتنا کی اتنا پہنچا دیا، یہ بھی برائی کا حصہ بن گیا، تھوڑا اور زیادہ۔ اور جس نے سن کر کے تھوڑا اور زیادہ لگا دیا، جو منافقوں نے کیا تھا، یہ منافقوں نے کیا تھا، کیونکہ آگے آیت آ رہی ہے جس سے ثابت ہوگا کہ سن کر کے زیادہ کرنا یہ منافقوں کا کام تھا، اور سن کر کے اور اس کو ایجاد کرنا، یہ ایجاد کرنا سب سے بڑا جرم تھا اس چیز کو۔ تو اس کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے اور ان میں سے وہ شخص جس نے اس گناہ کو کا بوجھ، بڑا بوجھ اٹھایا، یعنی جس نے اس گناہ کو ایجاد کیا، عبداللہ ابن ابی کی طرف اشارہ ہے، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ مطلب منافقوں کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان کے لیے جہنم کا سب سے نچلا حصہ ہے۔ کافر جہنم کے اوپر کے حصے میں رہیں گے، لیکن یہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، مسلمان کی آئی ڈی، مسلمان کا بھیس پہن کر کے مسلمانوں کے بیچ میں رہ رہا ہے اور اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے اس کے عمل سے، اس کے کردار سے، اس کے زبان سے، ایک مسلمان، ایک ایمان اور ایک بہترین دین، جو دین اللہ کی طرف سے، جو زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا، اس کو داغدار کر رہا ہے۔ اس کے عمل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت داغدار ہو رہی ہے۔ لوگ اس کے عمل کو دیکھ کر کے کہتے ہیں کہ ان کے کلام میں یہ ہوگا، ان کے نبی کے طریقے کے اندر یہ ہوگا، ان کے دین کے اندر یہ ہوگا۔ تو گویا کہ یہ اپنے عمل سے نبی کی پاکیزہ زندگی کو، ایک پاکیزہ دین کو جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، ان سب کو یہ داغدار کر رہا ہے۔ تو یہ منافق
جہنم کے سب سے نچلے حصے میں رہے گا. اور کافر جس نے صاف طور پہ انکار کر دیا تو اس کو اللہ رب العزت جہنم کے اوپر کے حصے میں رکھے گا. سورہ بقرہ میں ہم اس کی تفسیر پڑھ چکے ہیں. اور ان میں سے وہ شخص جس نے اس کا بوجھ اٹھایا اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. لہو عذاب عظیم، عظیم عذاب کا اللہ رب العزت نے اس سے وعدہ فرمایا. آیت نمبر 12، لولا اذ سمعتموہ، جب تم نے یہ جب یہ تم نے سنا تو کیوں نہ مومنوں مرد اور مومنوں عورتوں نے اپنی نفسوں میں اچھا گمان کیا. جب تم نے یہ بات سنی تھی کہ کوئی آ کر کے اور اس طریقے سے تمہارے مومن بھائی کے لیے، تمہاری مومن بہن کے لیے یہ بات کہہ رہا تھا، تو تم نے اپنے گمان میں اسے اچھا کیوں نہیں سمجھا؟ کیوں نہیں تم نے یہ تصور کیا کہ یہ بات ہو ہی نہیں سکتی، یہ ایک مومن کا کردار ہو ہی نہیں سکتا؟ یعنی اس آیت میں مسلمانوں کی دینی و اخلاقی تربیت کی جا رہی ہے. دینی بھی اور اخلاقی تربیت. اخلاق کیا ہے؟ ایک مومن کے لیے دوسرے مومن کا کیا اخلاق ہے، اور انہیں احساس دلایا جا رہا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے جسم ایک جسم کی طرح ہے کہ جسم کے کسی ایک کونے پہ تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم متاثر ہوتا ہے. اسی طریقے سے کوئی ایک مومن تکلیف میں آتا ہے تو پورا مومن متاثر ہوتا ہے، پورے مومن کو تکلیف پہنچتی ہے، کیونکہ اس کا وہ حصہ ہے، اس کا وہ بھائی ہے. اور یہی رشتہ سب سے بڑا رشتہ ہوتا ہے. اسی رشتے کی بنیاد پر اس معاشرے کی تشکیل کی گئی تھی. پہلے تو قبیلائی نظام تھا، پہلے تو خاندانی نظام تھا، اور اسی کے لیے وہ جیتے اور مرتے تھے. لیکن اب اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے کلام کا نزول، دین کا نزول، اور اس دین کی بنیاد پر، اس ایمان کی بنیاد پر، اللہ رب العزت پر ایمان، نبی پر ایمان، کتاب پر ایمان، مرنے کے بعد کی زندگی ایمان کے اوپر اس معاشرے کی تشکیل کی گئی تھی. تو تم نے سنا تھا اپنے بھائی کے لیے، اب ہم اس کو اپنے معاشرے کے سامنے بھی رکھ کر کے دیکھیں، ہم اپنی اصلاح کرتے ہوئے بھی چلیں کہ ہمارے سامنے بھی یہ بات آتی ہے. تو یہاں پر یہ کہا گیا جب تم نے یہ جھوٹ سنا تو کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنی نفس میں اچھا گمان کیا. یعنی مومنوں کو مومن کے لیے اچھا گمان کرنا چاہیے اور اسے اپنی نفس پر قیاس کرنا چاہیے، اپنی نفس پہ قیاس کرنا چاہیے کہ میں مومن ہوں، کوئی اگر میرے لیے یہ بات کرے گا تو میں کیا کروں گا؟ میں فوراً اس کی دفاع کروں گا، فوراً اس کے لیے بولوں گا، تو وہ میرا بھائی ہے. اور اس کے لیے، اور ایک مومن کی کیا یہ شان نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے کہ ایک مومن اپنے لیے وہی پسند کرتا ہے، ایک مومن اپنے مومن بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو کیا ہم اپنے لیے ایسی بدنامی پسند کریں گے اور کسی اپنے مومن بھائی کے لیے ایسی بدنامی ہو رہی ہے تو کیا ایک مومن خاموش رہ سکتا ہے؟ یعنی ان آیتوں کو ذرا ہم اپنی زندگی کے سامنے بھی رکھ کر کے سمجھیں گے، اور اپنی زندگی کے سامنے، آج کے معاشرے کے سامنے سمجھ کر کے میں کچھ حدیثیں بھی ان آیتوں کی تفسیر کے اندر لے کر کے آؤں گا، اس کو ہم غور کریں گے اور ہم اپنا محاسبہ کریں گے اور اپنے معاشرے کو سدھارنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا کوشش کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں ہم غور و فکر کریں گے. بہرحال یہاں پہ اللہ فرماتا ہے جب تم نے اس جھوٹ کو سنا تو کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنی نفس میں اچھا گمان کیا اور کیوں نہ کہا کہ یہ تو سر بہتان ہے. ایسا کیوں نہ کہا تم نے؟ جیسی یہ بات آئی تھی فوراً یہ بات کہنا تھا کہ یہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو، تم الزام لگا رہے ہو، تمہارے پاس کوئی گواہ نہیں، تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں، تمہارے پاس کوئی علم نہیں، اور بغیر بنیاد کے تم اس بات کو کہہ رہے ہو، تم یہ بہتان لگا رہے ہو. دیکھیے سن کر کے خاموش رہ جانے کی بات نہیں ہے، سن کر کے خاموش رہنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کی دفاع کرنا تھا، اس کے اپنے مسلمان بھائی کے لیے تمہیں وہاں پہ اپنی زبان کو کھولنا تھا. ڈانٹ دیا اللہ رب العزت نے، کیوں خاموش رہے تم؟ کیا اصلاح کر رہا ہے اللہ رب العزت؟ مطلب معاشرے سے ایک باریک سے باریک چھوٹی سی چھوٹی برائیوں کو نکال کر کے اسلام نے، قرآن مقدس نے، نبی مکرم کی تعلیمات نے، نبی مکرم کی سیرت نے نکال کر کے پھینک دیا. الحمدللہ ایسا پاکیزہ دین اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے. آپ دیکھیں، اور کیوں نہ کہا کہ یہ تو سرِ بہتان ہے، اور اس الزام پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟
تم نے یہ بات کیسی کہی؟ آج ہمارے سامنے ہم غور کریں، کبھی ہمارے عزیز و اقارب آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور وہ کسی خاتون کے تعلق سے بتاتے ہیں کہ ان کا معاملہ تو کچھ درست نہیں دکھتا، وہ تو فلاں کے ساتھ دکھتی ہیں، اور ہم وہاں پہ خاموش رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم نے بولے تو انہیں برا لگ جائے گا، اور کچھ بدتمیز تو ان کے ہاں میں ہاں لگا لیتے ہیں، یہ گناہ کے اور زیادہ مرتکب ہو گئے، اور کچھ اس میں اور بڑھا دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہاں میں نے بھی دیکھا تھا، ہاں میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا۔ یہ سب ایک چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، یہ زبان جو نکل گئی، جو زبان تالو سے لگ کر کے جو بات نکل گئی، اسے فرشتوں نے نوٹ کر لیا۔ اب دیکھیں وہ کتنا سخت گناہ بنتا ہے آگے چل کر کے۔ تو یہاں پہ اللہ فرمایا اور اس پر تو کیا ہم جو ہمارے سامنے آ کر کے کسی بہن کی برائی کر رہا ہے، کیا کبھی ہم نے ایسا پوچھا ہے اسے کہ بھائی تمہارے پاس 4 گواہ ہے؟ اگر 4 گواہ نہیں ہے تو تم جھوٹے ہو، اللہ رب العزت کے رجسٹر میں تم جھوٹے ہو، اس کے دفتر میں، اس کی نزدیک تم جھوٹے ہو، کذاب ہو تم۔ مومن جھوٹا نہیں ہوتا۔ تمہارے پاس جب ثبوت نہیں، جب 4 گواہ نہیں، تم نے اگر اکیلے بھی دیکھا ہے تو بھی تم گواہ نہیں بن سکتے، تو بھی تم اس بات کی صداقت کے لیے بول نہیں سکتے۔ تم نے کیا دیکھ لیا، شیطان نے تمہیں کیا دکھا دیا، کیا تمہاری آنکھوں پہ جادو ہو گیا، ہمیں سب کچھ نہیں معلوم۔ 4 گواہ چاہیے تمہیں اگر اس کو پروف کرنا ہے تو۔ کیسے تم کسی خاتون کے تعلق سے اس طریقے سے بول رہا ہو؟ کیوں لڑ رہے ہیں ہم؟ کیونکہ وہ ہماری مسلم بہن ہے، اور اگر ہم نے نہیں لڑا اور نہیں بولا اس طریقے سے تو فاحش عام ہوگی، اور فاحش کے تعلق سے آگے آیت آ رہی ہے۔ اور اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ پھر آگے اللہ فرماتا ہے پھر جب وہ گواہ نہیں لائے تو وہی لوگ اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں۔ ان اللہ ہم الکاذبون، یہاں پہ اللہ فرماتا ہے کہ یہی لوگ جو 4 گواہ کے بغیر کسی بھی خاتون کے اوپر اگر بات کر رہے ہیں تو یہ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے وجہ سے جھوٹ بول رہے ہیں؟ یہی جھوٹ نہیں ہے، یہ بھی جھوٹ ہے کہ ہم کسی کی سنی سنائی بات پر اسے آگے پہنچا دے رہے ہیں، یا بغیر گواہ کے ہم بات کو آگے پہنچا دے رہے ہیں، یہ بھی ایک جھوٹ ہے۔ اللہ رب العزت اس جھوٹ سے ہمیں محفوظ رکھے، اور جھوٹ جو ہے یہ منافق کی صفت میں سے ہے۔ آیت نمبر 14، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ، اور اگر تم پر دنیا و آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم جن باتوں میں پڑ گئے تھے اس پر تمہیں بہت بڑا عذاب آ لیتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک چھوٹا موٹی چیز نہیں ہے، یہ اتنا بڑا جرم تھا کہ اس جرم پہ اگر اللہ کا تم پر خاص، اور یہ مومنوں کے لیے کہی جا رہی ہے بات، منافقوں اور کافروں کے اوپر تو عذاب آنا ہے اور آ کر کے رہا، آ گیا ان کے اوپر، لیکن مومنوں نے جنہوں نے خاموشی سے سن لیا تھا، یا جتنا سنا تھا اتنا آگے پہنچا دیا تھا، جو صرف 3 لوگ تھے، اتنی بڑی ریاست کے اندر صرف 3 لوگ۔ آپ سوچیں کہ کیا تشکیل اور کیا صالح معاشرے کو تشکیل کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا صحابہ اکرام تھے۔ تو دیکھیں، اور اگر تم دنیا و آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم جن باتوں میں پڑ گئے تھے اس پر تمہیں بہت بڑا عذاب آ لیتا۔ یہ کہا گیا مستر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، حسان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، اور زینب بنت جہش کی بہن حمنہ بنت جہش کے تعلق سے۔ ان کے اوپر اللہ رب العزت فرمائے کہ عذاب نہیں آیا، انہیں اللہ رب العزت نے توبہ کی توفیق نصیب کی۔ کیوں؟ کس سے توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے؟ جو ایمان والا ہوتا ہے اللہ رب العزت اسے توبہ کی توفیق نصیب کرتا ہے۔ دیکھیے، غلطی ہونا یہ تو انسان کی فطرت ہے، انسان کے اندر ہے، کہ نبی مکرم نے فرمایا کہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ جو توبہ کر لے۔ لیکن توبہ کی توفیق ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ ابلیس کو دیکھیں آپ، توبہ کی توفیق نہیں ملی اسے، جبکہ سب کچھ جانتا تھا، جنت جانتا تھا، جہنم جانتا تھا، اللہ رب العزت کے غضب کو جانتا تھا، اللہ رب العزت کی پکڑ کو جانتا تھا،
اس نے مخالفت کیا، سب کچھ جانتا تھا، لیکن اس کے بعد توبہ کی توفیق نہیں ملی. تو توبہ کی توفیق کس کو ملتی ہے؟ توبہ کی توفیق ایمان والوں کو ملتی ہے. تو یہ ایمان کی برکت ہے کہ توبہ کی توفیق ملی اور انہوں نے توبہ کی. آیت نمبر 15، جب تم اسے ایک دوسرے، اچھا کیا انہوں نے غلطی کی تھی؟ یہ صرف جو ہے مومنوں کے لیے بات ہو رہی، منافقوں کے لیے نہیں. تو ان سے کیا ہوا تھا؟ دیکھیے کتنی ہلکی چیز تھی جس کے اوپر اتنی سختی سے پکڑ کی گئی کہ اللہ کا رحم نہیں ہوتا تو ان پر عذاب آتا. یہ عذاب کی مستحق ہو گئی تھی بات. کیا کیے تھے انہوں نے؟ آیت نمبر 15 کے اندر خود اللہ رب العزت فرماتا ہے، جب تم اسے ایک دوسرے سے اپنی زبانوں کے ساتھ لیتے تھے، ایک دوسرے سے زبانوں کے ساتھ لیتے تھے اور اپنے منہوں سے کہہ دیتے تھے. کیا پتہ چلا؟ کہ تم جو سنتے تھے وہ کہہ دیتے تھے، بڑھاتے نہیں تھے. جتنا سنا تھا اتنا تم نے کہہ دیا تھا. یہ چیز اتنی سخت تھی اللہ رب العزت کے نزدیک کہ یہ عذاب کے تم مستحق ہو گئے تھے. یہ سن کر کے بتا دینا، یہ تو ہم بھی کر رہے ہیں. کوئی کتاب میں پڑھا اسے لوگوں تک پہنچا دیا، پیپر میں پڑھا اسے پہنچا دیا، نیوز پیپر میں، واٹس ایپ میں پڑھا اور اس کو واٹس ایپ کو آگے پہنچا دیا، فیس بک میں دیکھا اور اس کو وہاں سے کاپی کر کے اور آگے پہنچا دیا، کہیں سے سنا اور اس کو کہیں پہنچا دیا. یہ تو دن رات چل رہا ہے. اس کی سختی ابھی میں کچھ حدیثیں آپ کو بتا رہا ہوں، پھر پتہ چلے گا کہ معاشرے کے اندر کسی سنی سنائی بات کو پہنچا دینا اگر وہ غلط ہے تو اس کا کیا انجام ہوگا اور کہاں تک ہم نیکوکار ہونے کے بعد، نماز روزہ حج زکات ہونے کے بعد بھی، اور ہمارا کیا انجام ہونے والا ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو اس آیت کو پھر سے غور کریں، جب تم اسے ایک دوسرے سے اپنی زبانوں کے ساتھ لیتے تھے اور اپنے منہوں سے کہہ دیتے تھے جس کا تمہیں علم نہیں تھا. تو کیا یہ علم نہیں ہوتا؟ کسی سے بات کو سننا اور اسے دوسروں تک پہنچا دینا، کسی کتاب میں پڑھنا اور اس کو لوگوں تک پہنچا دینا، واٹس ایپ سے کوئی چیز آئے اور اس کو پہنچا دینا، فیس بک سے کوئی چیز آئے اور اسے پہنچا دینا، کیا یہ علم نہیں ہوتا؟ تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ جس کا تمہیں علم نہیں تھا. تو اس معاملے میں علم کیا ہے؟ علم آپ کی سوچ کا نام نہیں، علم ہماری بدگمانیوں کا نام نہیں، علم ہماری سوچ کا نام نہیں ہے. یہاں پر تو علم یہ تھا کہ تمہیں اس کی دلیل پیش کرنا تھا. جس آدمی نے بات لے کر کے آیا تھا اس نے الزام لگایا تھا، تمہیں اس سے پوچھنا تھا کہ اس کی دلیل کیا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ علم دلیل کا نام ہے. سبحان اللہ. اس کے پاس دلیل تھی کہ 4 گواہ تھے اس کے پاس. کیا اس نے اقرار جرم تھا اس کے پاس؟ نہ اقرار جرم تھا، نہ 4 گواہ تھے. اس نے بات کیا اور تم نے اس بات کو آگے پہنچا دیا بغیر دلیل کے، بغیر علم کے. یہ ہے علم، یہ ہے دلیل. سنی سنائی وہ بات دلیل نہیں ہوا کرتی. نیوز پیپر میں پڑھ لیا فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا اور اس کو لوگوں تک پہنچا دیا اور ایک ماحول کریٹ کر دیا اور ایک ماحول بنا دیا. تو اس حصے کو پھر سے دیکھیں، اور اپنے منہوں سے کہہ دیا جس کا تمہیں علم نہیں تھا. تو علم نام ہے اصل میں دلیل کا، اور تم اسے معمولی سمجھتے تھے. اسے تم نے بہت ہلکا سمجھ لیا تھا کہ بیٹھ کر کے ٹائم پاس کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں اس بات کو. اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس کی بیٹی کیا کر رہی ہے، اس کا بیٹا کیا کر رہا ہے، اس کی بہو نے کیا کر دیا اور اس کے داماد نے کیا کر دیا. اسے ٹائم پاس سمجھ رہے ہیں، اس کو وقت گزاری اور ایک ہنسی مذاق اور ایک معاشرے کو رنگین بنا رہے ہیں، یہ ایسا سمجھ رہے ہیں. اور یہ عذاب اپنے اوپر مول لے رہے ہیں. یہ اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں. کسی کی عزت سے کھیل رہے ہیں. ذرا غور کریں کہ کوئی اگر ہماری عزت سے اسی طرح کھیل لے تو کیا بنے گی ہماری. اور ہمارے بھائی، ہمارے مومن بھائی کے لیے کوئی عزت سے کھیل رہا ہے اور ہم تماشا دیکھ رہے ہیں وہاں پر، یا ہم نے بھی اس کو اسی طریقے سے پہنچا دیا. تو اللہ فرماتا ہے اور تم اسے معمولی سمجھ رہے تھے جبکہ وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات تھی. اللہ کے ہاں ایک مومن کی عزت اتنی بڑی ہے کہ 7ویں آسمان کے اوپر سے اللہ رب العزت نے وحی کے نزول فرما دیا ایک مومن کے خاطر. اور بھی ایسے کئی واقعات آپ کو سیرت کے اندر ملیں گے کہ کسی صحابی کے لیے کوئی معاملہ ہو رہا تھا اور اللہ رب العزت نے آسمان سے وحی نازل فرمائی. اس کے پہلے کچھ کلاسوں کے پہلے بھی یہ بات گزر چکی ہے کہ انہوں نے آ کر کے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو اس طریقے سے کرتے ہوئے فعل دیکھا ہے
اور گواہ نہیں تھا، اللہ رب العزت نے آسمان سے وحی نازل فرمائی. ایک مومن کی عزت آپ سمجھیں، اور ان کی عزت ہم بیٹھ کر کے کھیل رہے ہیں. چند حدیثیں ہم دیکھتے ہیں. ایک چیز کا خیال رکھنا ہے اور اس بات کو ضرور نوٹ کریں کہ ہم کس کے لیے بات کہہ رہے ہیں. ہم جس کے لیے بات کر رہے ہیں وہ ہے کون؟ اگر وہ مومن ہے تو اللہ کا دوست ہے، وہ ولی الذین آمنوا کہا اللہ رب العزت نے. ارے مومن نہیں ہے، مسلم بھی اگر ہے وہ، تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اسلام مل گیا اس کو دنیا اور معافیہ سے قیمتی چیز مل گئی. جس کو اللہ رب العزت دنیا اور معافیہ سے قیمتی چیز دے دے وہ شخص اللہ کے نزدیک کتنا قیمتی ہوگا. وہ قیمتی چیز جو ابراہیم علیہ السلام کے والد کو نہیں دیا اللہ نے، نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹے کو نہیں دیا اللہ رب العزت نے، ایک بیٹے کو، لوط کی بیوی کو نہیں دیا، وہ اس کو دیا ہے اس مسلمان کو، اور اس کے لیے ہم بول رہے ہیں. بس اتنا خیال اگر ہم کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس جرم سے ہم بچ جائیں گے کہ ہم جس کے لیے بات کر رہے ہیں وہ ہے کون. وہ اللہ کا دشمن نہیں ہے، وہ اللہ کا دوست ہے، وہ اللہ رب العزت کا وہ خاص بندہ ہے جسے اللہ نے دین کی سمجھ دی ہے، دین عطا کیا ہے. اب چند حدیث دیکھیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان بعض اوقات یعنی بعض دفعہ بعض ٹائم میں کچھ ٹائم میں انسان بعض اوقات اللہ کی ناراضگی کا کوئی کلمہ کہہ دیتا ہے. اللہ کی ناراضگی کا، جیسے یہ کلمہ تھا اللہ کی ناراضگی کا کلمہ ہے. کسی مومن کی عزت سے کھیلنا یہ اللہ کی ناراضگی کا کلمہ ہے نا. تو یہ ناراضگی کا کلمہ کہہ دیتا ہے جس کی کوئی وقت اس کے نزدیک نہیں ہوتی اور اس کلمے کی کوئی وزن اس کے نزدیک نہیں ہوتا. بس وہ کہہ دیتا، اس کی زبان میں آتا ہے، کہہ دیتا لوگوں کو ہنسانے کے لیے، یا بس کہہ دیا اس نے، کوئی وزن نہیں. لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم کے اتنے نیچے طبقے میں پہنچ جاتا ہے کہ جتنا دوری مغرب اور مشرق کے بیچ میں ہوتی ہے. اللہ اکبر. ایک زبان سے اس نے کلمہ نکالا جو اللہ رب العزت کو ناپسند تھا، کیونکہ اس نے اس کے بندے کے ساتھ اس کے حق کی تلفی کیا تھا، حق تلفی کیا تھا. تو یہ اللہ رب العزت اس بندے کو اٹھا کر کے جہنم کے اتنے نچلے حصے میں پہنچا دیتا ہے جس کی دوری سمجھانے کے اعتبار سے بتایا گیا کہ مغرب اور مشرق یعنی ایسٹ اور ویسٹ کی کتنی دوری ہوتی ہے. پورب اور پچھم کی جو دوری ہے اتنا نیچے اللہ رب العزت اس کو جہنم میں ڈال دیتا ہے. یہ زبان جو ہماری چل رہی ہے صبح سے شام تک، اس میں کتنے کلمات ہو رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کی ناراضگی کے کوئی کلمات ہو رہے ہیں. اس حدیث کو نوٹ کریں. بخاری شریف حدیث نمبر 6478، بخاری شریف حدیث نمبر 6477، دو جگہ یہ حدیث آئی. اور مسلم شریف حدیث نمبر 2988. اور آج انشاءاللہ تعالی جو بھی حدیثیں میں بتانے والا ہوں سب بخاری اور مسلم سے بتانے والا ہوں، جس میں آپ کو کسی کو بھی کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا. کسی بھی مسلمان کو کوئی اختلاف نہیں. قرآن کے اندر سب سے صحیح کتاب اگر کوئی ہے تو پورا مسلمان دنیا کا وہ یہ کہتا ہے کہ وہ بخاری شریف ہے اور وہ مسلم شریف ہے، جو حدیث کی سب سے صحیح کتاب، جس کے اندر امام بخاری اور مسلم کی بات نہیں، ساری کائنات کے اور ساری انبیاءوں کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں. اور آپ نے یہ فرمایا. دوسری دیکھیں، سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا ایسے انداز میں اپنے مسلمان بھائی کا ذکر کرنا، ایسے انداز میں اپنے مسلمان بھائی کا ذکر کرنا جسے وہ پسند نہیں کرتا. الفاظ دیکھیں آپ کتنے بھاری. تم اپنے مسلمان بھائی، غیرت یاد دلا رہا ہے، یاد دلائی جا رہی ہے اس حدیث میں کہ تم اپنے مسلمان بھائی کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہو جو وہ پسند نہیں کرتا. اللہ اکبر. کہا گیا، اب صحابہ سوال کرتے ہیں اس پر، کہا گیا اے اللہ کے رسول اگر مسلمان بھائی میں وہ غلطی موجود ہو جس کا ہم ذکر کرتے ہیں تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ مطلب یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر اس کے اندر وہ غلطی اور ہم نے وہ کہہ دیا کہ ہاں یہ غلطی اس کے اندر ہے، یہ برائی اس کے اندر ہے، یہ عیب اس کے اندر ہے، تو کیا یہ غیبت ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس میں وہ عیب موجود ہو جس کا ذکر ہے تو وہ یقیناً غیبت ہے، اور اگر اس کے اندر وہ عیب موجود نہیں ہے تو یہ تو بہتان ہے.
یہ تو الزام لگا دیا تم نے اس پہ، اگر یہ چیز نہیں ہے تو، اور وہی چیز ہے جو تم بیان کر رہے ہو، یہ غیبت ہے، یہی غیبت ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث تھی، مسلم شریف حدیث نمبر 2589 آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو برائی اس کے اندر تھی وہ برائی کو تم نے بیان کیا۔ مسلم ایک اور حدیث دیکھیں جو امام بخاری نے اور لے کر کے آئے ہیں، سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا اسلام یعنی مسلمان بہتر ہے، کون سا مسلمان افضل ہے؟ آپ اور میں اپنے آپ میں یہی گمان کرتے ہیں کہ میں بہتر ہوں، میں سب سے اچھا مسلمان، میں سب سے بہتر مسلمان، لیکن صحابہ اکرام ایسے گمان پر نہیں جیتے تھے، وہ دلیلوں پر جیا کرتے تھے، کیونکہ گمان دین نہیں ہوتا، دلیل دین ہے۔ تو آپ کیا پوچھتے ہیں؟ یا رسول اللہ کون سا اسلام بہتر ہے، یعنی کون سا مسلمان سب سے بہتر سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے اور کتاب الایمان کے اندر لے کر کے آئے۔ یہ بھی غور کرنے والی بات ہے کہ اسے کس باب میں لے کر کے آئے؟ ایمان کے باب میں، کہ ایمان کا حصہ ہے یہ کہ تمہاری زبان سے اور تمہارے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔ 11 نمبر کی حدیث ہے بخاری میں۔ اس کیا پتہ چلا کہ ایک مسلمان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے۔ یہاں تو یہ حال ہے کہ اس کا خاندان والا اس سے محفوظ نہیں، اس کا پڑوسی اس سے محفوظ نہیں، اس کی بیوی اس سے محفوظ نہیں، اس کی زبان سے اس کا بیوی ہے تو شوہر اس کا محفوظ نہیں، اس کی زبان سے اس کی اولاد اس کی زبان سے محفوظ نہیں۔ کون سا مسلمان ہے یہ؟ کہاں سے آ گئی یہ سوچ ہماری کہ ایسا مسلمان ہوا کرتا ہے؟ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہم سب کے اندر سے ابراہیمیوں کو اللہ رب العزت تو اپنے فضل و کرم سے ختم کر دے۔ اور دیکھیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے، یا تو اچھی بات کہے، وہ دلیل کی بنیاد پر بات کہے، سچی بات کہے، یا وہ خاموش رہے۔ کس کا آرڈر ہے؟ یہ آرڈر ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن کے ہم متبعین ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہیں صاحب کتاب و سنت والے، ہم تو قرآن و حدیث والے، ہم تو سنت والے۔ یہ نبی مکرم کا آرڈر ہے کہ یا تو صحیح بات کہو یا خاموش رہو۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6475 یہ تھی آیت نمبر 15 کی لیے میں نے جو حدیث سے لے کر کے آیا وہ ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ ہے اس کے تعلق سے یہ بات کہی گئی تھی۔ آیت نمبر 15 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور جب تم نے اسے سنا تو کیوں نہ ہوا، مطلب جب تم وہ بات سن رہے تھے، یعنی پہلے کہا کہ تم نے یہ گمان کیوں نہیں کیا۔ گمان کسے کہتے ہیں؟ گمان کہتے ہیں جو دل کے اندر سوچ پیدا ہوتی ہے، اور گمان اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے۔ تو بدگمانی اسلام کے اندر اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، اسلام کے اندر دلیل کی جگہ ہے۔ آپ کی سوچ اور سوچ کر کے آپ نے کسی کو بھی غلط سمجھ لیا، بدگمانی کر لی، اور یہی بدگمانی تو سب سے پہلے ابلیس نے کیا تھا کہ میں بہتر ہوں، اور یہ جو ہے آج مٹی سے بنے اور یہ خاک ہے اور یہ نیچے ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے، جو بھی سمجھا اس نے، بدگمانی تھی کہ میں بہتر ہوں۔ تو یہ بدگمانی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور جب تم نے یہاں پچھلے ٹائم میں پچھلی آیت میں آیت نمبر 5 میں بدگمانی کے تعلق سے بات کی گئی تھی، گمان کے تعلق سے بات کی گئی تھی، اور یہاں پر یہ ہے کہ مومن کے لیے دوسرے مومن کی کیا سوچ وہاں پر جو سنے تھے اور اس سن کر کے ویسی کی ویسے بیان کرنے کی بات ہوئی تھی، اور یہاں پر تم نے جو سنے تھے تو تمہاری گمان کیا ہونا چاہیے ایک مومن کے لیے، اس تعلق سے اللہ رب العزت بیان کرتا ہے۔ اور جب تم نے اسے سنا تھا تو کیوں نہ کہا کہ یہ ہمارے لائق نہیں کہ ہم اس کے متعلق بولے یا اللہ تو پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ تم نے سن کر کے خاموش کیسے رہ گئے تھے وہاں؟ تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ تم جو بات کہہ رہے ہو یہ بہتان لگا رہے ہو؟ پتہ یہ چلا
کہ ایک صالح معاشرہ اگر ہمیں بنانا ہے اور کوئی شخص ہمارے سامنے آ کر کے یہ کہتا ہے کہ تمہارا فلاں مسلمان بھائی یا تمہاری خاندان کا یا تمہارا رشتہ دار یا پڑوسی یا فلاں وہ ایسا کرتے ہوئے دکھا، تو یہاں پہ ہمیں اللہ کا کلام یہ تعلیم دے رہا ہے، اور اگر اللہ کے کلام پر عمل نہیں کیا تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم بعض پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو، کیا سزا ہو تمہاری کہ دنیا میں بھی ذلت کی مار ماری جائے اور آخرت میں بھی تمہیں ذلت کی مار ماری جائے گی۔ تو اگر کوئی شخص ایسا آ کر کے ہمیں بتاتا ہے کہ تمہارا فلاں جو ساتھی ہے وہ اس طریقے کی حرکت کر رہا ہے یا فلاں کر رہا ہے، تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اسے کہیں کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہے اور یہ بہت بڑا بہتان ہے جو تم لگا رہے ہو۔ وہ گھبرا جائے گا کہ تم نے ایسا کیسے کہا۔ پھر آپ اس کو کہیں کہ تمہارے پاس 4 گواہ ہیں، جب گواہ نہیں ہے اور اس نے اس جرم کو قبول نہیں کیا تو تم نے یہ بات کیسے کہی۔ 1-2 بار اگر آپ کسی کو اس طریقے سے ڈانٹ دیں گے، ہمت نہیں ہوگی اس کی کہ آپ کے سامنے وہ غیبت اور چغلی کرے، ختم ہو جائے گی اس کی، اور وہ دوسری جگہ کرے یا نہ کرے آپ کی آخرت سیف ہو گئی۔ یہ ہے دعوت کا فائدہ، کہ جب ہم کسی کی برائی کو وہیں پر کچل دیں گے، وہیں روک دیں گے، تو ہو سکتا ہے اس کی اصلاح بھی ہو جائے۔ یہ اتنا بڑا جرم تھا کہ انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ہماری دوستی ختم ہو جائے گی، ہماری رشتہ داری ختم ہو جائے گی، کچھ نہیں سمجھا، انہوں نے فوراً ہم کو کہہ دیا کہ تم ایک بہتان لگا رہے ہو اپنے مسلمان بھائی کے لیے، اپنے مومن کے لیے، کیونکہ تمہارے پاس 4 گواہ نہیں ہیں۔ اور اس طریقے سے یہ تو زنا کا بہتان ہے، لیکن اگر کوئی دوسرا بھی بہتان لگاتا ہے، کوئی دوسری بات بھی کر رہا ہے کہ وہ تو ایسے ہیں، وہ تو ویسے ہیں، وہ تو ویسے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً اس کو، اگر ہم چپ چاپ سن رہے ہیں، ہاں میں ہوں لگا کے اگر سن رہے ہیں، تو یہ تو بہت ڈینجر ہو گیا۔ اگر خاموشی سے بھی سن رہے ہیں تو بھی جرم ہے یہ، کیونکہ آپ اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ آپ کو وہ اس نے سنایا، اب وہ دوسرے کو سنائے گا، تیسرے کو سنائے گا، چوتھے کو سنائے گا، اور ایک فاحش معاشرے کے اندر پھیلے گی، ایک برائی معاشرے کے اندر پھیلے گی، اور آپ کا ہی جسم جو ہے وہ داغدار ہوگا، کیونکہ وہ آپ کا بھائی ہے، آپ کا جسم ہے وہ۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ ڈانٹا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ تم نے ایک بہتان لگایا ہے، ایک بڑا بہتان لگایا ہے۔ اس تعلق سے چند احادیث دیکھتے ہیں جو ہمارے معاشرے کے لیے ضروری ہے۔ یہ جو گمان دل کے اندر آیا، اور گمان جو دل میں آتا ہے اور پھر وہ زبان کے اندر آتا ہے، تو گمان اگر دل کے اندر آیا ہے، گمان یعنی بدگمانی، برا گمان، کسی کے تعلق سے برا گمان کہ وہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، تو برا گمان اگر دل میں آیا تو دل کے اندر کی جو برائیاں ہیں اسے تو اللہ نے معاف کر دیا، لیکن وہ جیسی زبان پر آتی ہے ویسی فرشتہ اس کو نوٹ کر لیتا ہے، ویسی وہ آپ کے نام اعمال میں چڑھ گئی، ویسی وہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں بربادی کا سبب بن گئی۔ تو گمان کے تعلق سے چند باتیں ہم سمجھتے ہیں۔ اور اگر دل میں کوئی وسوسہ یا خیال آیا بھی تھا تو زبان سے اس کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں ہونے والے وسوسوں کو درگزر کر دیا ہے۔ تو اگر ایسے کوئی وسوسے آ رہے صرف دل کے اندر رہ رہے ہیں، ہم اعوذ باللہ پڑھیں اور اس وسوسے سے، اچھا یہ شیطان کا وسوسہ، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ شیطان ہمیں اللہ کی نافرمانی کی طرف اکساتا ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ اگر یہ نافرمانی کی طرف، یہ شیطان ہے۔ تو اگر یہ وسوسہ دل میں آ رہا ہے تو اللہ رب العزت اسے درگزر فرمائے گا جب تک کہ وہ زبان سے نہ کہے۔ اب جب دل کے اندر رہے گا تو وہ زبان سے کہے گا، اور جیسی زبان سے اس نے کہا وہ پکڑا گیا۔ یہ اس عمل میں یا اسے عمل میں نہ لائے، یا زبان سے نہ کہہ دے یا عمل میں نہ لائے جب تک، اور پھر اس کے بعد اس کی پکڑ ہوگی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث تھی، بخاری شریف حدیث نمبر 2528، مسلم شریف حدیث نمبر 127۔ دوسری حدیث، سیدنا ابو ہریرہ، اس سے ہم یہ سمجھیں کہ بدگمانی یعنی برا گمان، ایک مومن کے لیے ہم برا گمان کر رہے ہیں، اللہ کے وہاں پہ بھی ہمیں یہ خیال کرنا ہے، جہاں پر بھی ہم بیٹھ کر کے بات کر رہے ہیں، کسی کے بھی تعلق سے بیٹھ کر کے بات نہیں، صرف ہمارے ذہن کے اندر یہ بات کو لے آنا ہے، اس کو ضرور نوٹ کر لیں آپ
کیونکہ نوٹ کریں گے تو یاد رہے گی. جس کے بھی تعلق سے ہماری بات چل رہی ہے, فون پہ بات چل رہی ہے, آمنے سامنے بات چل رہی ہے, بس یہ ہمارے ذہن کے اندر جائے کہ میں کس کے لیے بات کر رہا ہوں. اللہ کے دوست کے لیے کر رہا ہوں تو میری خیر نہیں, اور اللہ کے دشمن کے لیے تو نہیں کر رہا ہوں. تو آپ تو زیادہ تر ہم بات کس کی کرتے ہیں؟ اپنے مسلم معاشرے کی بات کرتے ہیں. وہ ایسا کر رہی ہیں, وہ ویسا کر رہی ہیں, وہ ویسا ہو رہا, وہ ویسا ہو رہا. دوسری حدیث دیکھتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ, تم اپنے آپ کو بری سوچ سے بچاؤ. کسی کے تعلق سے بری سوچ رکھنا یہ بدگمانی کہلاتی ہے. تو اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ, اس لیے کہ بدگمانی بہت بڑا جھوٹ ہے. اللہ اکبر, بدگمانی بہت بڑا جھوٹ ہے. بخاری شریف حدیث نمبر 6066. کس کی زبان مبارک سے یہ بات نکلی ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ بدگمانی بہت بڑا جھوٹ ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. ہم جانتے ہیں کہ جھوٹ کی قباحت کتنی سخت ہے, کتنا بڑا گناہ ہے یہ جھوٹ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کسی آدمی کو جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ ہر وہ بات جو اس نے سنی اسے بیان کر دے. ایک آدمی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ اس نے سنی سنائی بات بیان کر دی. کوئی تحقیق نہیں کہ یہ واقعی دین کی بات ہے یا نہیں ہے, دین کی بات ہے یا نہیں, قرآن و حدیث کی بات ہے یا نہیں, یہ صحابہ کا منہج ہے یا نہیں, اسے کوئی لینا دینا نہیں. بس اس نے سنا اور سن کر کے اسے اچھا لگا اور اس نے دوسروں تک پہنچا دیا. اور اگر یہ کتاب و سنت دین کے مخالف ہوئی تو اس کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات بیان کرے. تو ہمیں چاہیے, جیسے سورہ فرقان میں غالباً اللہ نے فرمایا ہے کہ مومن کی شان بتائی کہ مومن تو وہ ہوتا ہے جو قرآن پر بھی اوندے منہ نہیں گرتا. یعنی اسے جب بتایا جاتا ہے کہ ایسا لکھا ہو تو اس میں بھی تحقیق کرتا ہے. وہ تو مومن کی شان ہے کہ وہ تحقیق کرتا ہے, کیونکہ بات آخرت کے لیے ہو رہی ہے. وہ سیریس ہوتا ہے, وہ دنیا کے اندر, زندگی کے اندر, بول چال کے اندر, چال کے اندر, کھڑے ہو نماز کے اندر, ہر جگہ وہ سیریس ہوتا ہے. ہر جگہ وہ محتاط ہوتا ہے کہ یہ عمل میرے لیے یا تو نجات کا ذریعہ بنے گا یا یہ عمل میرے لیے بربادی کا ذریعہ بن جائے گا. وہ لاؤ والی پن میں اور وقت گزاری کے لیے وہ عمل نہیں کرتا. اسے آخرت کا یقین ہوتا ہے, اسے یقین ہوتا ہے کہ میرا خالق مجھے دیکھ رہا ہے, مجھے سن رہا ہے. اسے امام مسلم نے لے کر گئے مسلم شریف حدیث نمبر 5 کے اندر. پھر سے حدیث دیکھیں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ ہر وہ بات جو اس نے سنی اسے بیان کر دے. ہر وہ بات جو اس نے سنی اسے بیان کر دے. اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے, مسلم شریف حدیث نمبر 5 میں. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب چھپا لیتا ہے, جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب چھپا لیتا ہے. اب ہمارے دل سے ہم پوچھیں کہ ہم جس کے لیے بات کر رہے ہیں, ہم اسے مسلمان جانتے یا نہیں جانتے, اور اگر کافر جانتے ہیں تو ہم یہ سمجھ لیں کہ اگر وہ کافر نہیں ہے تو کفر پلٹ جاتا ہے. ہم کسی کو نہیں بول سکتے کافر. وہ کلمہ پڑھ رہا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, ہم اگر اسے مومن نہیں مان رہے, مسلمان نہیں مان رہے, تو گویا کہ کافر مان رہے, اور کافر مان رہے تو وہ کفر ہمارے اوپر پلٹ جائے گا, ہم کافر ہو جائیں گے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. اب اس حدیث کو دیکھیں اور غور کریں کہ جس کے لیے ہم زبان درازی کرتے ہیں وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے ہماری نظر میں. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب چھپا لیتا ہے, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیب پر پردہ ڈال دے گا. سبحان اللہ, کتنے عیب ہیں ہمارے پاس, اس قدر عیب ہیں کہ یہ عیب اگر معاشرے کے سامنے اگر ظاہر ہو جائیں تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. اس قدر عیب کو لے کر کے ہم جی رہے ہیں. اور ان عیبوں میں حشر کے میدان میں جب ہمارے بچے بھی ہوں گے, ناتی اور پوتے بھی ہوں گے, وہ لوگ بھی ہوں گے جو ہم کے جھک کر کے سلام کرتے ہیں, وہ لوگ بھی ہوں گے جو ہماری عزت کرتے ہیں, وہ لوگ بھی ہوں گے جو ہمیں مدرس کہتے ہیں, وہ لوگ بھی ہوں گے جو ہمیں سر کہتے ہیں. ان سب کے سامنے جب ہمارے پرچوں کو کھولا جائے گا, کیا چاہتے ہیں ہم کہ اس حشر کے میدان میں سب کے بیچ ہمارے
نام اعمال کو لوگوں کے سامنے لایا جائے، اگر وہاں پر ہم اپنے عیب کو ڈھانک لینا چاہتے ہیں تو آج ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے عیب کو ڈھانکیں۔ ہاں، یہ عیب اگر اصلاح کے لیے ہے، اگر آپ اپنے استاد کو بتا رہے ہیں کہ آپ کا فلاں شاگرد یہ کر رہا ہے، آپ اس کو ٹھیک کریے، تو یہ اصلاح ہوگی۔ اگر کوئی بچہ سگریٹ پی رہا ہے اور آپ اس کے باپ کو اور ماں کو جا کر کے بولیں کہ آپ کا بیٹا فلاں گلی میں کھڑا ہو کر کے سگریٹ پی رہا ہے، تو یہ غیبت نہیں ہے، یہ آپ اس کی اصلاح کے لیے اس کی شکایت کر رہے ہیں کہ آپ اسے ٹھیک کریے۔ اگر کسی کا نکاح کسی سے ہونا، وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو اس کو دینا چاہتا ہوں، دوں یا نہ دوں، اب اس ٹائم آپ کو اس کے عیب کو بتانا ہوگا، کیونکہ اگر آپ نے عیب نہیں بتایا تو دھوکہ ہو جائے گا، اس کے ساتھ، اس کی بچی کے ساتھ دھوکہ ہو جائے گا۔ اگر ایسی چیز ہے اور وہ ہمیں پتہ ہوتی ہے کہ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں، اس کی برائی کیوں کر رہے ہیں، اس کے عیب کو کیوں نکال رہے ہیں، ہم عیب اس لیے نکالتے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اکثر و بیشتر لوگ، اللہ ماشاءاللہ میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، اکثر و بیشتر لوگ اس لیے کہ وہ دیکھو وہ ایسا ہے، مطلب وہ تمہاری نظر میں اچھا کیوں ہو رہا ہے، اب وہ تمہاری نظر میں برا ہونا چاہیے، میں ہوں اچھا ہونے کے قابل، اس لیے اگر ہم بیان کر رہے ہیں اسے نیچا دکھانے کے لیے، اپنی عزت بڑھانے کے لیے، اسے برا ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے، تو یہ ہم اس کے عیب نکال رہے ہیں، ہم اس کی اصلاح کی نہیں کر رہے۔ اگر اصلاح کی اتنی ہی فکر ہے تو ہم ڈائریکٹ اسے کہیں کہ تمہارے اندر یہ غلطیاں ہیں، آپ اس کو ٹھیک کر لیجئے، کسی دوسرے سے کیوں کہیں گے؟ وہ ہے کہ آپ اس کو دوسرے کی نظر میں گرانا چاہتے ہیں، اور آپ کیا گرائیں گے کہ آپ رب ہیں؟ عزت اور ذلت کا مالک کون ہے؟ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، ہم عزت اور ذلت کے مالک نہیں ہیں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس کی غیبت کریں، چغلی کریں، ہم اس کے عیب کو نکالیں گے، ہم اس کی برائی کریں گے، ہم اس کے لیے جھوٹ بولیں گے تو اس کی عزت ختم ہو جائے گی، گر جائے گی۔ اس سے اس کی عزت نہیں گرے گی، عزت جب اللہ گرانا چاہے گا جب گرے گی، اور اللہ اگر اٹھانا چاہے گا تو پوری دنیا مل کر کے اس کی عزت کو گرا نہیں سکتی، اور اگر اللہ عزت کو گرانے پہ آ جائے تو پوری دنیا مل کر کے اس کی عزت کو بڑھا نہیں سکتی۔ تو ہم اگر کسی مسلمان بھائی کے عیب کو ڈھانکیں گے، ہاں اگر اصلاح کی نیت ہے تو ہم اس کے والدین کو جا کر کے بولیں، اس کے شوہر کو بولیں، اس کی بیوی، مطلب جو اس کی اصلاح کر سکتا ہے اس کو ہم جا کر کے بولیں کہ آپ کے اندر یہ، اور واضح طور پہ بولیں کہ میں نے ایسا کہا ہے، آپ اس کو بھی بتا دینا، اور میں نے اس لیے کہا ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے، یا اس کے سامنے کہہ دیں، اس کو بٹھال کر کے کہہ دیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق دے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم نے اس کو لے کر کے آئے، حدیث نمبر 2580 آیت نمبر 16 کی روشنی میں اتنی بات ہوئی۔ آیت نمبر 16 کو پھر سے سماعت فرمائیں۔ اور جب تم نے اسے سنا تھا تو کیوں نہ کہا کہ یہ ہمارے لائق نہیں کہ ہم اس کے متعلق بولیں۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت پاک ہے۔ یہ بہت بڑا بہتان ہے جو تم یہ بات کہہ رہے ہو، یہ تم الزام لگا رہے ہو، کیونکہ تمہارے پاس گواہ ہوا تو ہے نہیں۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، اب اللہ رب العزت کی نصیحت سن لیں ہم مسلمان۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو دوبارہ کبھی بھی اس جیسی بات نہ کرنا۔ اگر تم مومن ہو تو دوبارہ ایسی کبھی بات نہیں کرنا۔ کیسی بات نہیں کرنا؟ کہ کسی کی برائی سن کر کے چپ چاپ رہنا، یا کسی کی برائی کو سننے کے لیے ہاں میں ہاں لگانا، یا کسی کی برائی کو سن کر کے اس کی برائی کو اور بڑھانا کہ ہاں میں نے بھی دیکھا تھا، یا اس برائی کو جنم دینا، پیدا کرنا۔ تو پھر کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کی برائی کیا ہے تو اس کی دفاع کریں کہ نہیں وہ مومن ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا، اور تم جھوٹے ہو، تمہارے پاس ہے گواہ؟ جب گواہ نہیں ہے تو تم نے الزام لگایا۔ اللہ ہم سب کو یہ جرأت دی، ایسی محبت ہو اللہ کے دین سے کہ اس دین کی حفاظت کے لیے ہم کسی کی لحاظ نہ کریں، کسی ملامت کرنے والے کے ملامت کا لحاظ نہ کریں، ہمیں صرف ڈر ہو اللہ رب العزت کی ذات پہ۔ لا خوف واحد خوف اللہ، کسی کا ڈر نہیں سوائے اللہ رب العزت کے ڈر کے۔ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے ڈر کی وجہ سے یہ ساری بیماریاں شروع ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے آیت نمبر 17 کے اندر، اور اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو دوبارہ کبھی بھی اس جیسی بات نہ کرنا۔ آیت نمبر 18، اور اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے۔
اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے اور اللہ بڑا جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ کیوں لائے گئے یہ دو صفت؟ علیم حکیم۔ یہ مت سمجھو کہ اللہ رب العزت نہیں جانتا، اللہ رب العزت سب جانتا ہے، کیا چل رہا ہے کہاں، کس کے دماغ میں کتنی بدگمانیاں اور کتنی زبان درازی اور کتنی ایک دوسرے کے اوپر عیب تراشی، اللہ رب العزت سب جان رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آج کی کلاس کی آخری دو آیت نمبر 19، ان الذین یحبون، بے شک جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ ایمان لانے والوں میں سے بے حیائی پھیلے، اگر کوئی لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں کے بیچ میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ پھر سے دیکھیں، بے شک جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ ایمان لانے والوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ جانتا ہے کہ اس بے حیائی جو تم پھیلا رہے ہو اور تم نہیں جانتے۔ اس کے تعلق سے چند احادیث سماعت فرمائیں۔ بے حیائی کا پھیلنا کیا ہے؟ اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو اخلاقی تعلیم دی گئی کہ اسلامی معاشرے میں اگر ایک شخص کوئی بری بات سنے تو اس کا فرض ہے کہ اسے لوگوں کو بیان نہ کرے۔ اگر کسی برائی دیکھ رہا ہے کسی کے اندر تو اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کو وہ بیان نہ کرے، اس لیے کہ اس سے کمزور ایمان والے اور منافقوں کو مسلم معاشرے میں برائی پھیلانے کا موقع مل جائے گا۔ ایسے لوگوں کو جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان بے حیائی پھیلے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت میں شدید عذاب کی دھمکی دی ہے۔ اس آیت میں کہا نا کہ اسے دنیا میں بھی دردناک عذاب اور آخرت میں بھی دردناک عذاب دیا ہے۔ کیا مطلب ہے اس بے حیائی کا؟ اگزامپل کے طور پر، یہ بے حیائی کئی بار عمل کے ذریعے سے ہوتی ہے، کئی بار زبان کے ذریعے سے ہوتی ہے، کئی بار لباس کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ ماں باپ کئی بار اپنی معاشرے کے اندر لوگوں کی برائیوں کو بتاتے ہیں بچوں کے سامنے، اپنے رشتہ داروں کے سامنے، اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے، کہ دیکھو وہ لڑکی، اس کے اخلاق اور اس کے عادات ایسے ہیں، وہ لڑکا اس کے اتنے جگہ افیئر چل رہے ہیں، وہ لڑکی وہ بھی ایسا کرے، اور وہ دیندار گھرانے کے ہیں، وہ ان کے ابو حاجی ہیں، ان کے امی نمازی ہیں، اور ان کی اولاد یہ کر رہی ہے، سگریٹ پی رہی ہے، شراب پی رہی ہے، یا غیر محرموں کے ساتھ گھوم رہے ہیں، تنہائی میں گھوم رہے ہیں۔ یہ ہم بعض دفعہ جہالت کی وجہ سے اپنے شاگردوں کے بیچ میں کر رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے بیچ میں کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے سامنے کر رہے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں کہ ہماری بڑی تعریف ہو رہی ہے، ہم دوسروں کی برائی کر رہے ہیں ہمارے اندر۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ بچہ جب یہ چیز سنے گا کہ اچھا وہ دیندار گھرانہ وہ بھی ایسا، اچھا وہ بھی ایسا، اچھا وہ بھی ایسا، تو میں کیوں پارسا بنوں، میں بھی کر لیتا ہوں۔ یہ ہوتی ہے بے حیائی پھیلانا، کہ کسی چیز کو بار بار بیان کرنا، اب وہ معاشرے کے اندر ہلکی ہو گئی، اب اس کی وقت ختم ہو گئی، اور یہ بعض دفعہ خود ہم کر رہے ہیں اپنی اولاد کے سامنے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور کئی بار زبان سے بے حیائی کرتے ہیں، بے حیائی کی باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کر کے بچوں کے سامنے، اپنے دوستوں احباب کے سامنے۔ اب وہ بے حیائی کی باتیں اس قدر بے حیائی کی باتیں ہو گئی کہ اب وہ بے حیائی لگی نہیں رہی ہے۔ جیسے گھر کے اندر ایک فلم چل رہی ہے اور اس فلم کے اندر کھلی بے حیائی ہو رہی ہے، ماں بھی بیٹھی ہوئی ہے، بیٹا بھی بیٹھا ہوا ہے جوان، بہو بھی ہے وہاں پہ اور سسر بھی ہے، اور بھابھی بھی ہے اور سالہ بھی ہے، اور ان کے سامنے بے حیائی چل رہی ہے۔ اب انہیں وہ بے حیائی نہیں لگ رہی، اب ان کے ذہن سے، ان کی آنکھوں سے وہ شرم حیا سب مر گئی۔ یہ ہے بے حیائی کا پھیلانا، جو ہم ٹی وی کے ذریعے سے، اپنے موبائل کے ذریعے سے اور فلاں کے ذریعے سے ہم پھیلا رہے ہیں، اپنے منہ کے ذریعے سے اور عمل کے ذریعے سے پھیلا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے لباس کے ذریعے سے بھی بے حیائی پھیلتی ہے کہ ہم ایسے لباس پہن کر کے گھومیں، اکیلے میں پہنے وہ ایک الگ ہے،
آپ اپنے کمرے کے اندر ہلکا لباس پہنے کوئی دقت نہیں، لیکن معاشرے کے اندر ہم پہن کر کے اس کو گھوم رہے تو آپ دیکھیں گے لوگ کہ ہاں وہ بھی پہن رہے وہ بھی پہن رہے، اب وہ حیا ختم ہو جائے گی، اب ہر کوئی اس لباس کو پہنے گا اور شان سمجھے گا۔ مجھے بہت حیرت ہوتی ہے کہ باپ اپنی جوان لڑکی کو ایسے لباس پہن کر کے اور اس کے ساتھ گھوم رہا ہے، اور بہترین داڑھی ہے اور حاجی صاحب ہے اور نیچے سے اوپر تک بادشاہ ہے، اور لڑکی جو ہے وہ بے حیائی لباس پہن کر گھوم رہی ہے۔ اس بات کی دیکھ کر کے بے حیائی کو اس کی آنکھ سے پانی مر گیا، حیا کا جنازہ نکل گیا۔ اب چند قرآن کی آیتیں اور حدیث دیکھیں کہ یہ بے حیائی کیا چیز ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 22، کہہ دیجئے میرے رب نے، سورہ اعراف آیت نمبر 22، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہہ دیجئے میرے رب نے تو صرف بے حیائی کو حرام کیا ہے، جو ان میں سے ظاہر ہے اور جو چھپی ہوئی ہے۔ مطلب بے حیائی دونوں قسم کی، جو ظاہر ہو رہی ہے اور جو چھپی ہوئی ہے، دونوں کو اللہ رب العزت نے حرام کر دیا، اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کو، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراؤ۔ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کو آخری میں لایا، پہلے بے حیائی کو لایا۔ کیا حکمت ہے، آپ غور کریں اس پہ۔ سورہ نحل آیت نمبر 90، سورہ نحل آیت نمبر 90، بے شک اللہ عدل۔ اس کے اندر دیکھیں، اس آیت کے اندر بہت جامع آیت ہے، 3 امر ہے اور 3 نواہی ہے، 3 آرڈر ہے اور 3 چیزوں سے روکا گیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، پہلا، بے شک اللہ عدل کو اور احسان کو، احسان اسے کہتے ہیں، عدل یعنی انصاف، احسان کو یعنی جو ہمارے ساتھ جس نے جو سلوک کیا ہے ہم اس کے ساتھ اس سے اچھا سلوک کریں، اس کو احسان کہتے ہیں۔ احسان کو اور قرابت والوں کو اپنے قرابت والوں کو دینے کا حکم دیا ہے۔ یہ 3 آرڈر دیا اللہ رب العزت نے، امر ہے۔ اور بے حیائی، اب یہاں پہ دیکھیں جس سے روکا ہے، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر کس سے روکا ہے؟ اور بے حیائی اور برائی یعنی گناہ اور سرکشی سے منع کرتا ہے، اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ حدیث بخاری اور مسلم دونوں نے لائے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا، میری امت کا ہر وہ فرد یعنی ہر وہ گروہ، امت کا ہر وہ فرد درگزر کیا جائے گا، مطلب حشر کے میدان میں ہر وہ میری امت کا شخص جو ہے درگزر کیا جائے گا، مطلب اس کے گناہوں کو درگزر کر دے گا اللہ رب العزت۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ لیکن کون بچے گا؟ سوائے ان لوگوں کے جو کھلے کھلا گناہ کرتے ہیں، مطلب وہ لوگ کو اللہ رب العزت درگزر نہیں کرے گا جو کھلا گناہ کرتے ہیں، یعنی شرک کو کھلا کر رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں کھل کر کے، شراب پی رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں کھلا۔ ایک گناہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی رات میں چھپ کر کے کوئی گناہ کرے، تو وہ گناہ ایک الگ گناہ ہے، لیکن یہ گناہ کی قباحت، یہ گناہ کی برائی اور بڑھ گئی کہ آدمی دلیری سے کر رہا ہے کہ ہاں یہ میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، کیا کر سکتا ہے اللہ کر لے میرا، نعوذ باللہ۔ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی ڈر نہیں، جیسے پولیس کے سامنے آدمی چوری کر رہا ہے، کیا کر سکتی ہے پولیس؟ کر لے۔ اس طریقے کی یہ بات ہے کہ میں کھل کر کے شراب پی رہا ہوں، کھل کر کے عورتوں کو لے کر کے گھوم رہا ہوں، ان کے گھروں میں جا رہا ہوں، فلاں کر رہا ہوں، کیا کر سکتا اللہ؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، کر لے۔ تو ایسے شخص کو اللہ رب العزت درگزر نہیں کرے گا، نبی مکرم فرمایا۔ اور یہ بھی اعلانیہ گناہوں میں سے ہے کہ آدمی رات کو کوئی گناہ کرے کا کام کرے، پھر صبح باوجود اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ پر پردہ ڈال دیا تھا، وہ اسے پھیلائے۔ اللہ اکبر۔ اگر ایسا شخص بھی اس کے اندر آئے گا جس نے رات میں کوئی گناہ کیا اور اللہ رب العزت نے اس کو ڈھانک دیا، کسی کو پتہ نہیں تھا، اب وہ صبح نکل کر کے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ ارے کل رات میں تو ہماری پارٹی ہوئی، ہم نے تو شراب پی، ہم نے تو رات میں فلاں کام کیے، ہم نے تو فلاں چوری کیے۔ تو جس گناہ کو اللہ نے ڈھانک کر کے رکھا تھا، یہ روڈ میں جا کر کے، بازار میں جا کر کے اور اس کا اعلان کر رہا ہے کہ میں نے تو یہ کیا تھا، کیا کر سکتا کوئی؟ یعنی نعوذ باللہ یہ اللہ رب العزت کی طرف بات کر رہا ہے، اور یہ شخص ایسا ہے کہ جس کو اللہ رب العزت جس کے گناہ کو درگزر نہیں کرے گا،
باقی ہر کسی کے گناہ کو اللہ رب العزت مومنوں کے گناہ کو درگزر کرے گا اور اسے جہنم میں جانا ہوگا. بخاری شریف حدیث نمبر 6069، بخاری شریف حدیث نمبر 6069، مسلم شریف حدیث نمبر 2990. جہاں بیٹھو. سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، اس کی شراب پی رکھی تھی. آپ نے صحابہ کو حکم دیا اور صحابہ نے ان سے مارنا شروع کر دیا. کوئی لات سے مار رہا ہے، کوئی چپل سے مار رہا ہے، کوئی کپڑے سے مار رہا ہے، اس طریقے سے مارنا شروع کر دیا. اور ان میں سے کسی ایک صحابی کی زبان سے یہ نکل گیا اللہ اس کو رسوا کرے. کیا کہہ دیا اس نے؟ رسوا کرے. حالانکہ مسلمان تھا، شراب پیا تھا، تو اللہ اسے رسوا کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح مت کہو، اپنے بھائی کو کے مقابلے میں شیطان کی مدد مت کرو، ایسا مت کہو، مسلمان بھائی ہے نا تمہارا وہ. تو بخاری شریف حدیث نمبر 6781. آخری ایک اور حدیث دیکھ لیں. سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے بندوں کو ایزا نہ دو، ایزا نہ پہنچاؤ، یعنی اس کو تکلیف مت پہنچاؤ. ایسی بات مت کرو کہ اس کو تکلیف پہنچے، ایزا مت پہنچاؤ. نہ انہیں تانا دو، تانا دینا ہمارے یہاں بہت عام ہے. نہ انہیں تانا دو اور نہ ان کے عیب تلاش کرو، ان کے عیب مت ڈھونڈتے پھرو. اللہ اللہ. کیونکہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیب کو تلاشتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو تلاشتا ہے. اللہ اکبر. اگر تم کسی مسلمان بھائی کے عیب کو تلاشو گے اللہ تمہارے عیب کو تلاشے گا، اور اللہ اگر عیب کو تلاش دے بچ سکتا ہے تمہارا عیب. پھر نبی مکرم آگے فرماتے ہیں یہاں تک کہ اسے اس کے گھر میں رسوا کرے گا. اللہ جب اس کے عیب کو تلاشے گا تو اس کو اس کے گھر میں رسوا کرے گا. تم مسلمان کو دوسری جگہ باہر رسوا کرنا، تمہارے گھر کے اندر تم رسوا ہو جاؤ گے. مسلم شریف مسند احمد جلد نمبر 5 حدیث نمبر 22464. چلیے 19 آخری آیت 20 نمبر. اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو بلا شبہ بہتان لگانے والوں کو فوراً عذاب دیتا، اور یہ کہ بلا شبہ اللہ نہایت شفقت کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے. آخر میں پھر جاتے جاتے آخر آیت میں بھی اللہ رب العزت نے یہ بیان فرما دیا کہ تم پر اللہ کی رحمت تھی، مومن ہو توبہ کر لی. منافقوں کے لیے نہیں کہی گئی یہ بات. تو اللہ کی رحمت تھی، اللہ نے، ورنہ یہ عذاب کا مستحق تھی، یہ اتنا بڑا جرم تھا. پھر سے دیکھیں اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی. یہ اللہ کا فضل اور رحمت کیوں ہو گئی؟ ایمان کی وجہ سے. تو اللہ یہ بہتان لگانے کی وجہ سے، اور یہ کہ بلا شبہ اللہ نہایت شفقت کرنے والا، یہ اللہ شفقت کرتا ہے، یہ اللہ رب العزت کا مہربانی ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، اور اللہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس میں ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں ایک صالح معاشرے کو تشکیل دینے کی فکر ہمارے اندر اللہ رب العزت پیدا کر دے. سب سے پہلے ہم اپنی اصلاح کریں، ہم اپنے زبان کو جو ہے کنٹرول کریں، اور پھر اپنے معاشرے کے اندر اس بات کو لے کر کے آئیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جب تک ہمیں زندہ رکھ ان پاکیزہ تعلیمات، ان اسلام کی پاکیزہ تعلیمات پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے. جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہم تیرے مطیع اور فرما بردار بن کر کے ایک سچے اور پکے مومن بن کر کے اس دنیا سے رخصت ہوں. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.